سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ پولیس کے پاس جائیں. تو سب سے زیادہ ایکسپلائٹیشن ہی پولیس کے لیول پہ ہوتی ہے. سب سے پہلے تو آپ کی بات نہیں سنیں گے, پھر FIR درج نہیں کریں گے, اور پھر وہ اتنا زیادہ اس میں پیسہ لگانا پڑتا ہے کہ اتنا پیسہ ان کے پاس ہوتا نہیں ہے. پاکستان میں غریب لوگ عدالتوں کے اور تھانوں کے چکر نہیں لگا سکتے. تو اگر بچہ کی فوتگی بھی ہوگی ابیوز سے, یا اس کو سیکشل ابیوز بھی ہوا ہے, تو وہ تھانوں سے باہر صلح کر لیتے ہیں, آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ جس کو کہتے ہیں. تو 99% کو جو کیسز ہیں وہ آؤٹ آف کورٹ اس لیے بھی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے کہ وہ غریبوں کو پتہ ہے کہ بھی میں 4 چکر نہیں لگا سکتا عدالت کے اور تھانے کے, اتنے پیسے نہیں ہیں. مجھے یاد ہے اسلام آباد میں بھی ایک کیس ہوا تھا, اور ایک خاتون تھی, وہ گھروں میں ڈومیسٹک ہیلپ تھی. تو اس نے کہا کہ میں اتنے دور سے ٹیکسیوں پہ, رکشوں پہ, کیسے جب میں تھانے پہنچتی تھی تو تھانے دار بھیج دیتا تھا تم لیٹ ہو. تو ظاہر ہے اس کے پاس کوئی گاڑی تو تھی نہیں کہ وہ بہت امیر ہے, اور وہ 4 دفعہ آئے گی تو پھر جو مہینے کی اسے کچھ تنخواہ ملتی ہے وہ کون دے گا. اور پھر عدالتوں میں اس کے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں کہ اس کے لیے کوئی وکیل ہو وہ کام کرے. تو یہ پورے پاکستان میں اس وقت بہت بڑا ایشو ہے کہ ان غریبوں کا, ان بچوں کا, ان کا والی وارث کون ہے. پاکستان میں قانون ہے جس کو کہتے ہیں جوینائل جسٹس ایکٹ بھی, یا باقی بھی جو چائلڈ پروٹیکشن جو قوانین ہیں. تو ہم یہی بات کریں کہ ان کے رولز ہی نہیں ہیں. اگر رولز ہوں اور پھر قوانین ایسے ہوں کہ اگر بچوں کو کوئی ایشو آ گیا تو حکومت کی ذمہ داریوں کو وہ ان کو لیگل سپورٹ دے, وہ ان کو سائیکو سوشل سپورٹ دے, وہ ان کو سوشل پروٹیکشن ان کو دے. تو یہ تمام جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, تو اسٹیٹ ان بچوں کے تحفظ کو, ان کی پروٹیکشن کو یقینی بنائے. تو ابھی تک لوگ اپنی مددات کے تحت جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں, نہیں تو استحصال کا شکار ہیں.